ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البيان صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم ان من البيان لسحرا او كما قال عليه السلام اثر کرے یا نہ کرے تو سنت لے میری فریاد اثر کرے یا نہ کرے تو سنت لے میری فریاد نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد میرے انتہائی واجب الاحترام اساتذہ کرام جامعہ تعلیم القرآن کے غیور نوجوان طالب علم ساتھیوں میری سعادت کے چند لمحے اس مبارک پروگرام بزم شیخ الہند کے زیر انتظام آپ سے محو گفتگو ہوں میرے استاد محترم حضرت مولانا غلام فرید دامت برکاتہ العالیہ نے میرے ذمہ 3 موضوعات لگائے جو کہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کرنے ہیں نمبر 1 خطیب کسے کہتے ہیں نمبر 2 خطابت کیا ہے نمبر 3 خطابت کی اہمیت کیا ہے پہلے نمبر پہ کہ خطیب کسے کہتے ہیں 2 لفظوں میں بتاؤں گا کہ فکر کا اقبال ہو حکمت کا تھانوی ہو ادب جس کی جیب میں رہتا ہو خطیب اس کو کہتے ہیں میں ایسے خطیب کی بات نہیں کر رہا جس میں الفاظ نہیں شعلے برسے زبان نہیں تلوار چلے جوڑے نہیں بلکہ توڑے نبی کی سنت پر لائے نہیں بلکہ پیغمبر کی سنت سے بھگائے قریب نہیں دور کرے بلکہ میں تو ایسے خطیب کی بات کر رہا ہوں جو حال میں قال میں گفتار میں کردار میں چال میں ڈھال میں ایک مذہبی رنگ رکھتا ہو جاذبیت رکھتا ہو ایک شاعر نے تو اپنے انداز کے اندر خطیب کی تعریف کی کہ حسن انداز بیان بات بدل دیتا ہے ورنہ دنیا کے اندر کوئی بات نئی بات نہیں ہے نمبر 2 خطابت کیا ہے فرمایا کہ دل ہو پھر ترجمان دل ہو دماغ ہو اس کا اظہار خیال ہو منزل ہو اس کا راہ رو ہو فرمایا دلوں کو گرمائے بات کو سلجھائے بے یقینی کیفیت کو یقین پر لائے گمگشتہ راہ کو راہ حق پر چلانے میں جو چیز مدد دیتی ہے اس کو خطابت کہتے ہیں اور تاریخ گواہ ہے کہ اسی خطابت نے اس چمرستان عالم میں کتنے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں ایمان و یقین کی شمع روشن کی ہیں رشد و ہدایت کے دریا بہا دیے ہیں اسی خطابت نے مظلوموں کو ظلم و جبر کے خلاف عالم بغاوت بلند کرنے کا حوصلہ دیا ہے مسلمانوں کو قید بند کی زندگیوں سے آزاد کیا ہے مسلمانوں کو اپنے حق سے لڑنا سکھایا ہے ظالموں کے حکومت میں تباہی مچائی ہے اسی خطابت نے قلعوں کے قلعے فتح کر دیے میدانوں کے میدان فتح کر دیے یہی خطابت جب میرے نبی کی زبان تک پہنچی تو ہدایت بن گئی جب باز کی زبان سے آشنا ہوئی تو نصیحت بن گئی جب مجاہدی سے اپنایا تو نعرہ انقلاب بن گیا جب کسی لیڈر یا قائد نے اسے اختیار کیا تو سیاست کا ترانہ بن گیا علامہ اقبال نے اپنے سارے موضوع اس موضوع پر اپنے سارے کلام کا رس نچوڑ کے رکھ دیا کہ خطابت جب وجد میں آئے تو پھر ہتھیار بن جائے کبھی خنجر کبھی نیزہ کبھی تلوار بن جائے خطابت کی گلے فشانی مسلم ہے زمانے میں یہ نجاشی کے آگے جعفر تجار بن جائے نمبر 3 خطابت کی اہمیت کیا ہے خطابت کی اہمیت جاننے کے لیے رب ذوالجلال کی کتاب قرآن مجید کا اسلوب ملاحظہ کرو اللہ رب العزت اپنی کتاب کے اندر جہاں انسانی تخلیق کا
تذکرہ کیا کہ اے انسان میں نے تجھے پیدا کیا، تیرا نام و نشان نہیں تھا، میں نے تجھے وجود بخشا۔ وہاں اللہ رب العزت نے وصف خطابت کا بھی تذکرہ کیا کہ اے انسان شجر تیرے لیے، بحر تیرے لیے، بر تیرے لیے، حجر تیرے لیے، دریا تیرے لیے، سمندر تیرے لیے، مگر تو ان کے لیے نہیں بلکہ تو جوہر خطابت سے قرآن پڑھنے کے لیے، حدیث پڑھانے کے لیے، انسانیت کو خدا کا شعور دلانے کے لیے، جو بھی بندہ اس فن خطابت سے نہ آشنا ہے وہ فرد انسانیت میں تو داخل ہے مگر مقصد انسانیت کی معراج کو نہیں پا سکا۔ وہ بشر تو ہے، وہ بشر تو ہے مگر اوصاف بشریت میں کامل نہیں ہے۔ اور اللہ رب العزت نے تخلیق انسانی کے ساتھ وصف خطابت کا تذکرہ کر کے انسان کو اس بات کی طرف متوجہ کیا کہ انسان میں نے تجھ پر احسانات کیے کہ میں نے تجھ کو پیدا کیا، تجھے چلنا سکھایا، کھانا سکھایا، پینا سکھایا، بے شمار نعمتوں کا بیان کیا۔ لیکن یہاں ایک انسانی دماغ کے اندر ایک سوال اٹھتا ہے، اللہ رب العزت نے جانور کو بھی پیدا کیا، اس کی نشو و نما کا سامان کیا، سردی اور گرمی سے بچنے کا شعور دیا، لیکن اللہ رب العزت نے انسان پر احسانات جتلایا، جانور پر احسانات نہیں جتلایا۔ کیا وجہ ہے؟ اللہ فرماتے ہیں علمہ البیان۔ مانتے ہیں کہ انسان کھاتا ہے، جانور بھی کھاتا ہے، انسان پیتا ہے، جانور بھی پیتا ہے، انسان سوتا ہے، جانور بھی سوتا ہے، مگر قوت گویائی، اظہار ما فی الضمیر، اپنا احساس، درد و غم، خوشی و مسرت کا اظہار انسان میں ہے، جانور میں نہیں ہے۔ میرے دوستو، جامعہ کے مہکتے پھولوں ایک نقطہ بتا رہا ہوں، آپ کی سماعت کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، اپنے دل کے یہاں خانوں میں اس کو جگہ دیجئے۔ اللہ رب العزت نے جب انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے اپنے پیغمبر بے شمار انبیاء علیہ السلام کو مبعوث کیا دنیا کے اندر، تو تمام انبیاء علیہ السلام نے انسانیت کی خیر و بھلا کے لیے انتھک محنتیں کی، تحریر سے بھی کام لیا، تقریر سے بھی کام لیا، مگر ابا آدم سے لے کر نبی آخر الزمان تک آپ کو ایسے بہت سے انبیاء علیہ السلام کے اسماء گرامی ملیں گے جو تحریر سے نا آشنا تھے، مگر آپ کو کوئی ایسا نبی نہیں ملے گا جو فن خطابت سے، ملکہ خطابت سے خالی ہو۔ آپ نہیں دیکھتے کہ فرعون کی چوٹی پر یا ایھا الناس کا نعرہ بلند کرنے والا کون ہے؟ مکہ طائف کس کے خطاب سے لرزہ بر اندام ہو رہا ہے؟ مکہ کس کے شیریں بیاں سے لطف و اندوز ہے؟ بدر و حنین ہو یا خندق و تبوک، ہر معرکہ کس مجاہد کے شعلے کی نوئی گواہ ہے؟ یہ اور کوئی نہیں بلکہ میرا اور آپ کا پیغمبر ہے حضور علیہ السلام۔ میں مانتا ہوں کہ علم بھی وراثت نبوت ہے، جہاد بھی وراثت نبوت ہے، تبلیغ بھی وراثت نبوت ہے، سیاست بھی وراثت نبوت ہے، لیکن جو بھی بندہ علم کو وراثت نبوت مانتا ہے، تبلیغ کو وراثت نبوت مانتا ہے، سیاست کو وراثت نبوت مانتا ہے، جہاد کو وراثت نبوت مانتا ہے، اسے یہ بات بھی تسلیم کرنی پڑے گی کہ یہ خطابت بھی وراثت نبوت ہے۔ اللہ رب العزت نے مجھ پر احسان کیا کہ مجھے بھی یہ فن عطا کیا، تو آئے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔